ایک بات آپ کو بتا کے جاؤں گا، اپنے پلے باندھ لو، تمہارے کام آئے گی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سارے کا سارا دھوکے کا گھر ہے، یہ سارے کے سارے دھوکے کے گھر کے نقشے ہیں۔ کسی کے مرنے پہ تمہیں یقین نہیں آتا، پچھلے سال جو دنیا سے چلے گئے، کل گئے پرسوں مرے، یقین نہیں آتا، چلو کل قبرستان کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو جانا، کسی مرنے والے سے پوچھنا، او میاں مکان کی خاطر، زمین کی خاطر، حصے کی خاطر، کاروبار رقبے کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں ننگا کیا، بہن کا دوپٹہ اتنے عدالت کے کٹہرے میں اچھالا، رب اکبر کی قسم ہے، رو رو کے کہے گا بات تو تیری صحیح ہے، لیکن جس مکان کے لیے میں نے گھر بار چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، فرشتوں نے مجھے اس مکان کی ایک اینٹ کو بھی قبرستان میں قبر میں لے جانے نہیں دیا ہے۔ بندہ پریشان ہے، پیچھے کیا بنے گا؟ بچیاں جوان ہیں، پیچھے کیا بنے گا؟ بچے جوان ہیں، پیچھے نہ کسی کی دکان بند ہوئی، نہ کسی کا کاروبار بند ہوا، نہ کسی کا کارخانہ بند ہوا، نہ کسی کی نوکری کی کرسی خالی ہوئی، 50 امیدوار ہیں، یہ سوچ آگے کا کیا بنے گا؟ 70 سال کی اللہ نے زندگی عطا فرمائی، ایک دن بھی آگے کے بارے میں سوچا ہی کوئی نہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے، آپ کا ہاتھ مبارک آپ کی کمر مبارک پر اس انداز میں تھا جیسے بوڑھوں کے ہوا کرتا ہے، اور آپ کی یہاں سے داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اندر گئے تھے جوانوں کی طرح، واپس آئے بوڑھوں کی طرح۔ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، قرآن کی وہ آیتیں سنا کے گئے جس میں قیامت کا ذکر ہوا، قیامت کی ہولناکیاں سن کر میں محمد کی جوانی پر بڑھاپا آ گیا۔ اگر کسی بھلے کے میں ہو تو آج یہ بھلے کا اپنے دل سے نکال لیو کہ اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈٹھا، اے بابو جی یہ تو تجھے دکھایا جائے گا، چھوٹے مار مار کے دکھایا جائیں گے، اور یوں کہہ کے دکھایا جائے گا الم یاتیکم نذیر، تجھے اس وقت مار پڑتی رہے گی جب تک تو اپنے جرموں کا اعتراف نہیں کرے گا۔ کیا تیرے دروازے پہ تجھے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قاری عابد صاحب نے لاکھوں روپے کا انتظامیہ حاضہ کے ساتھ مل کر خرچہ کر کے جلسہ کیا، اے بے شرما حفظ آباد سے عبد الحنان تو آ گیا، اللہ اکبر سنکتر کے لوگ تو آ گئے، دائیں بائیں سے لوگ آ گئے۔ اتنی بدبختی کیا تھی، تیرے گھر کے اندر چاروں سپیکروں کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کا نام سن کر اللہ کے دربار میں کیوں نہیں آیا ہے؟ امام ابن کثیر نے لکھا 1800 سال تک کرتا رہے گا، کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ مار سوٹوں سے مار، ڈنڈے سے مار، تیری مرضی، پہلے ایک مرتبہ میری پکار پہ جواب تو دے دے۔ 1800 سال کے بعد ایک آواز آئے گی اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خبردار فرشتوں اس کو چپ کرا دو، آج اس کی زبان سے میرا نام اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اور یہاں کیا کہہ رہے؟ میرے بندوں مجھے ایک مرتبہ بلاؤ، 70 مرتبہ کہوں گا جی میرا بندہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اپنی ڈیمانڈیں دیکھیں اور اپنا اللہ سے محبت کا معیار دیکھیں۔ قاری صاحب سے میرا تعلق ہوگا، گہرا ہوگا، قلبی ہوگا، قاری صاحب کو میں ایک رات کو کہوں گا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جا، کر سے میرا یہ کام کر کے دے، چلو قاری صاحب پورا نہیں کرے گا، چلو قرضے مرضے میں ادا کر دے گا، ایک تعلق ہوگا۔ جب میں اسے اچانک کہوں گا یار میں جانتا بھی نہیں بولی حنان کو، پہلی ملاقات میں پیسے مانگنے لگ گیا، پہلی ملاقات میں یہ کرنے لگ گیا، یار کوئی مسئلہ ہے، کوئی وہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، 36 ٹال مٹول کرے گا۔ اللہ سے اتنی رشتہ داری کون سی ہماری بھائی؟ بندے ہیں اس کے، باقی ہم نے کوئی رشتہ داری کی کسر چھوڑی، کوئی تعلق ہمارا استوار برقرار ہے کوئی چھوڑی؟ لیکن جنازہ کے اندر کھڑے ہو کے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ فرشتے ساتھ تو آسمان کیوں دیکھنے لگے، یا اللہ اسے تو آدھا کلو چینی دکان سے کوئی نہیں دیتا، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ اسکول سے اس کے بچوں کو فیس نہ دینے کی وجہ سے نکال دیا گیا، اس نے بھائی سے 2000 مانگے نہ دیے، بجلی کا بل زیادہ آیا، سگے باپ سے 1000 مانگا نہ دیا، پرچون والی دکان پر آٹا لینے گیا، اس کے کہنے پہ کسی نے آٹا نہ دیا۔ یا اللہ یہ اتنا بڑا منہ کھول کے تیرے سامنے کھڑا ہے، 8 قسم کے لوگوں کی تیرے سے مغفرت مانگنے کے لیے آیا، حالانکہ پورا سال ہو گیا ہم نے اسے تیرے گھر میں ہی نہیں دیکھا ہے۔ کون ہے یہ؟
کہہ رہا اللہ جتنے زندہ سب کو معاف کر دے، جتنے مردہ ان سب کو معاف کر دے، جتنے چھوٹے بڑے سب کو معاف کر دے، مرد عورتوں کو معاف کر دے، جو یہاں آئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، جو نہیں آئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ یہ کملہ تو نہیں ہو گیا؟ یا اللہ یہ وہی تو نہیں ہے صبح صبح جس کے گھر میں چولہا جل رہا تھا، ہانڈی پکڑی تھی، پراٹھے دیسی گھی کے تیار ہو رہے تھے، دروازے پر دستک کوئی اللہ دے نام تے دے دے، اس نے جوتا اٹھا کے مارا، آج کس منہ سے تیرے دربار میں مانگنے کے لیے آ گیا؟ یہ تو نہیں۔ اللہم فی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ یا اللہ 4 دن پہلے اس کے بچے کا ولیمہ تھا، دنیا کے کھا کے جا رہی تھی، ایک فقیر کشکول لے کے آیا، الہ العالمین 7 والے بابے کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کے ٹانگوں پہ مارا تھا۔ یا الہ العالمین جس نے تیرے نام پر بچہ بسا نہیں دیا، آج تیرے سے سارے جہان کی مغفرت مانگنے کے لیے آ گیا۔ اللہم فی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ یا اللہ یہ وہی تو نہیں ہے؟ یا اللہ رمضان کا پہلا روزہ تھا، لوگ روزے سے اللہ اکبر درود شریف پڑھتے بازار میں آ رہے تھے، یہ سگریٹوں کے کش لگا کے روزہ داروں کے منہ پہ دھواں مار رہا تھا، آج مالک کائنات کس منہ سے تیرے دربار میں باپ کی بخشش کروانے کے لیے آ گیا؟ فرمایا مومن ہر عمل کر سکتا ہے، مومن ہر کچھ کر سکتا ہے، لیکن مومن سے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارا تو بازار ہی میرا عزیزو کاروبار، بلکہ ہمارا رشتوں کا لینے دینا بھی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ تیرے دربار میں آیا کیا لینے؟ جو تہجد کے وقت کا نمازی اسے بھی پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جو جمعے کے دن کا نمازی اسے بھی پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جس نے پورے زندگی کے اندر سجدہ نہ کیا اسے پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جس نے عید کی نماز پڑھی اسے پروٹوکول وہی مل رہا ہے۔ کبھی مسجد کی دیواروں میں سے اعلان ہوا ہو، کبھی مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں سے اعلان ہوا ہو، جو 1 سال کے بعد آیا آخری صف میں چلا جائے، جو 5 نمازوں میں آتا ہے پہلی صف میں آ جائے۔ الہ العالمین اللہ اکبر، راز کیا ہے اس بندے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ مالک کائنات کہ تو ہر جگہ تیرے نام کو دباتا ہے، تو ہر جگہ اس کے شان کو بلند کرتا ہے۔ فرمائے سے اس بندے کو میرے بتا دو، آج بندہ میرے طرف اعتراض کی انگلیاں اٹھاتا ہے، اس سے پوچھو اس وقت جب تو نے نہ کوئی اللہ اکبر کا، نہ کوئی ذکر کیا، نہ سبحان اللہ کا، نہ تو نے تسبیح پڑھی، نہ درود شریف پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ جہاد کیا، اس وقت تو دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا۔ امشاد نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، تھا ہی کچھ نہیں تو۔ پہلے آیت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ابھی تو اس پروسیس کے اندر بھی تجھے نہیں لے کے آئے تھے۔ کہاں تھا تو رحم مادر میں؟ کہاں تھا باپ کی پشت کی ریڑھ کی ہڈی میں؟ ابھی تو اس عمل میں اس ذائچے میں نہیں لائے تھے۔ جب فرشتوں نے تیرے پہ انگلی اٹھائی، اے میرا بندہ، جب تو نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں سبحان اللہ نہ کہا، ایک مرتبہ بھی تو نے سجدہ نہ کیا، تیرا ماتھا ہی نہیں تھا، تو نے سجدہ کیسے کرتا؟ اس وقت میں نے تیری وکالت کر کے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، چپ کر جاؤ فرشتوں، ان کے بارے میں تم نہیں جانتے، تمہارا رب ان کے بارے میں جانتا ہے۔ میں نے کہا تھا اس وقت بندہ کسی کے رہ صاحب گواہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے تو انہوں جان دیں، کہتا نہیں کہا پھر پراٹھ، اسے پتا تھا نا، کیا پتا تھا؟ اس نے اپنے بندے کے مادے میں رکھ دیا تھا کہ 70 سال گناہ کرے گا، آخری وقت کے اندر آنکھیں بند کرتا کرتا اگر مجھ سے صلح کرنے کی کوشش کرے گا۔ فرشتوں نے کہا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا تم صلح کی بات کرتے ہو، اگر میں اپنی رحمت پر آ گیا تو میں 70 سال کے گناہوں کو ہی معاف فرما دوں گا۔ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے تھے، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ 3 بیٹھے، آپ میں بیٹھے گئے کہ چولندہ کی حال ہے،
داندہ کی حال ہے، کپادہ کیا حال ہے. کبھی میرے عزیزو ایمان کا مذاکرہ بھی کیا کرو، ایمان کا کیا حال ہے. گھر کے کتنے افراد نمازی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں، کتنوں کو نمازی بنانے کی کوشش کی، کیا تمام ہے. ذکر کا تیرا کیا ہے تمام ہے، نماز کے سجدوں کا تیرا کیا ہے تمام ہے. یاد رکھنا یہ ضابطے، 5 وقت کی نماز ضابطہ، تہجد کی نماز رابطہ، اشراق کی نماز رابطہ، حاجت کی نماز رابطہ، ذکر اذکار رابطہ، صدقہ خیرات رابطہ، کسی معصوم کا دل جوئی کرنا رابطہ، اجڑے کو بسا دینا رابطہ، روتے کو ہنسا دینا رابطہ، ننگے کو کپڑا پہنا دینا رابطہ، بھوکے کو کھانا کھلا دینا رابطہ. رب اکبر کی قسم ہے، کبھی کبھی رابطہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس رابطے کو اتنا قبول کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ ضابطہ بھی قبول فرما لیتا ہے. یا تو نماز پڑھیں گے ایسے بھاگیں گے جیسے 6 مہینے بعد رہائی ہو رہی ہو. آج ایک بات بتاؤ، آپ کیا ٹائم ہوا؟ 12:20. آج کوئی خاص وجہ ہے؟ نماز کتنے بجے تھی مولانا یہاں پہ؟ 7:45 بجے مسجد کا تلوارہ ٹک تر لگ جاتا ہے. آج 4:45 گھنٹے 4:30 ہو گئے. کیوں دروازہ کھول رکھا ہے؟ بابو جی لگ رہا ہے ان کے پیشانیوں سے کوئی سجدے کی ایسی لہر اٹھی، اس زبان سے خدا کی محبت کا ایسا بولا، ان ہاتھوں سے اللہ کی محبت میں کچھ ایسا دیا گیا، اللہ جل شانہ کو اتنا پسند آیا. اللہ جل شانہ نے آج رات کے اندھیرے میں تیرے میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ ہی کھول دیا ہے. پورے علاقے کے اندر میرے عزیزوں کوئی ایک نیکی کرتا ہے، پورے علاقے کے اندر کسی ایک گھر میں خوشی ہوتی ہے، چراغا ایک گھر میں ہوتا ہے، اس ایک گھر کے چراغا سے پوری گلی پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے. پتہ نہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج کسی کچے مکان میں پکے مکان میں کیا پتہ کسی ریڈی والے کسی دکان والے نے وہ نیکی کر دی جس نے کی پہ اللہ راضی ہو گیا. رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کا دروازہ بھی کھلوا دیا اور اپنے گھر کو اپنے بندوں سے اللہ نے رات 12 بجے آباد بھی کروا دیا ہے. کوئی نیکی آپ سے ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے سارے نہ صحیح، اول تو سارے ہیں. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا ہے تمہارے علاقے میں جس کی اللہ سے یاری ہے. کوئی بیٹھا ہے، 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے تھے. سنو، حضرت مالک بن دینار، شفیق بلخی، حسن بصری، اب بیٹھے تینوں اللہ والے. توبہ پہ بیعت چھڑ گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے. حسن بصری کہنے لگے میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، علم میں پڑھا ہے کہ اگر بندہ رو کے اللہ کو دکھا دے اللہ معافرت کر دیتا ہے. حضرت شفیق بلخی کہنے لگے رہنے دے یار حسن، میں نے تو جو کتابوں میں پڑھے نا کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کیفیت بدل جائے، توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور آگے بیٹھے تھے میرے شفیق بلخی، کہنے لگے میاں نہ آنسو دیکھ نہ رونگٹے دیکھ، بس سچے دل سے جو توبہ کر لے توبہ قبول ہو جاتی ہے. اب جب تینوں اللہ والے بیٹھے بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت حسن بصری یوں گردن اونچی کر کے سر اونچا کر کے جھانکنے لگ گئے. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ مالک بن دینار کہنے لگے کیا دیکھ رہا ہے؟ اب کیا کریں؟ میں مجمع کے اندر دیکھ رہا ہوں کوئی ایسا اللہ والا ہوگا، کوئی ایسی اللہ والی ہوگی جس کا تعلق اس وقت اللہ سے جڑا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی تو تمہارے اندر کیا پتا، میرے دائیں میرے بائیں سجے کھبے لیفٹ رائٹ پہ کوئی نہ کوئی ایسا ظہور ہے، کیا پتا سامنے مردوں میں عورتوں میں بوڑھوں میں بچوں میں جوانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کے تا دل کے اللہ سے ملے ہوئے ہیں، اس پر خدا کی رحمت برس رہی ہے. رب اکبر کی قسم ہے، پانی کا چھینٹا زمین پہ گرے، چھوٹے چھوٹے ذرے میرے عزیزو دائیں بائیں کپڑوں پہ آتے ہیں. یقین جانو آج میرے عزیزو چھینٹے پڑ رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے وجود کے اوپر ہمارے دامنوں پر بھی آ رہا ہے. بس اس دوستی کو بحال کرنے کی کوشش کرنا. آمنوا اتقوا اللہ، او لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، میرے سے ڈرو جیسا کہ میرے سے ڈرنے کا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خبردار مننے کی کوشش نہ کرنا جب تک تمہاری میری صلح نہ ہو جائے، جب تک مجھے راضی نہ کرو میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرنا. میں پھر دوبارہ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے عرض کرنا ہو، جتنے جنازے کپڑے چہرے سے ہٹا کے دیکھ لینا، چہرے کی افسردگی بتلائے گی خدا اس سے ناراض، یہ خدا سے ناراض ہو کے جا رہا ہے. اگر کپڑوں کے بدلنے سے، اگر کفن کے چمکنے سے،
اگر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہونے سے بخشش ہوتی تو رب اکبر کی قسم ہے کربلا کا حسین نے زکینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن نہ سناتا. اگر پھولوں کی پتیاں، اگر ہار، یہ قبروں کی چادریں اگر نجات کا ذریعہ بنتی تو تیرے میرے پاس تو میرا عزیز و قرآن والی چادر ہے، حسین کے پاس تو نانے کا قرآن والا سینہ تھا. دنیا کا نظام علیحدہ، پانی کی موٹر چل رہی ہو، ٹینکی بھر جاوے، 10 افراد کے روپ ہوا موٹر بند کر لے، ٹنکی بگ گئی، پانی نکل رہے، تار میں سپارکنگ آ جائے، 36 آ جائیں گے، آگ لگ جائے، کوئی کولہ کوئی ڈول کوئی پیالہ اپنے گھر سے لے آئے گا. رب اکبر کی قسم ہے قبرستان کا نظام علیحدہ، وہاں کی دنیا نرالی، وہاں کا انداز نرالا. ماں قبر میں ساتھ پڑی ہے، ابا اس طرف پڑا ہے، دادا سرانے پڑا ہے، بیٹا پیتیوں کی طرف پڑا ہے، لیکن جو بھائی اور باپ کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ اکبر اس کا ماں باپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے. 82 سال تھی جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی عمر. دوہرا دماد مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا قبرستان میں بیٹھ کے رویا کہ داڑھی مبارک کے بال گیلے ہو گئے. دیکھنے والے نے کہا عثمان تیرے پر بھی کیا پریشانیاں پڑی، تو بھی قبر کے ڈر سے رو رہا ہے. کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے آگے نجات ہو جائے گی، اگر یہاں پھنس گئے تو آگے میرے عزیز ہو اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جانتے کون ہیں؟ مومنوں کی ماں ہے. میرے پاس وقت نہیں، 9 اعزاز ہیں اما عائشہ کے پاس، 9 اعزاز جو اما خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بھی نہیں، اما حوا کے پاس بھی نہیں، اما سارہ کے پاس بھی نہیں، 9 اعزاز ہیں. اور جس کے بارے میں حضور فرما رہے کہ اللہ نے مجھے ہر عورت سے محبت اور اعتدال کا حکم دیا اور میں کرتا بھی ہوں، لیکن کیا کروں، میرے دل کا جھکاؤ میری عائشہ کی طرف ہے، اس میں میرا اختیار کوئی نہیں. حضور نے فرمایا عائشہ جی تو چاہتی ہے کہ میں تو جنت میں رلے رہے. اما عائشہ نے دیکھا جی کیا کہہ رہے، اے عائشہ تو چاہتی ہے جنت میں تو میں اکٹھے رہے. کہ جی جی یا رسول اللہ. فرمایا پھر 3 کام کر لیو. بیوی نبی کے گھر میں، نبی قیامت کی صبح تک جس کے حجرے میں، اے عائشہ اگر چاہتی ہے جس کے قدموں کی برکت سے حجرہ کا کچا مکان بھی جنت بن گیا، جنت الفردوس سے اعلیٰ بن گیا. اللہ اکبر. فرمایا اے عائشہ اگر چاہتی ہے جنت میں تیرا میرا ساتھ ہو تو 3 باتوں کا خیال کرنا. پہلی بات، اے عائشہ دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا مسافر کا توشہ دان ہوتا ہے. اے عائشہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو مالدار لوگوں سے ذرا دور رہنا. اے عائشہ جنت میں اگر میرا ساتھ چاہتی ہے تو تن سے کپڑا اس وقت تک نہ اتارنا جب تک تیرا کپڑا پیمند لگنے کے قابل نہ ہو جائے. جاؤ سلا والی کی عدالت میں چلے جاؤ، سرگودے چلے جاؤ، جنگ کی عدالتوں کے اندر چلے جاؤ. عالمہ بچیاں طلاق اس وجہ سے لے رہی ہیں کہ اس سال اس نے مجھے کپڑے نہیں بنا کے دیے. طلاق کا عمل جائز ہے، طلاق دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کو یہ جائز عمل اتنا ناپسندیدہ ہے. فرمایا جب زبان سے زمین پر طلاق کا جاتا ہے اس جملے کو سن کے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے. شام کو دریا کے اوپر تخت ہوتا ہے، سمندر پر شیطان اپنے چیلوں کو بلاتا ہے. تو نے کیا کام کیا کہ مسلمانوں سے چوری کروا دی، مسلمانوں سے 2 نمبری کروا دی، مسلمانوں سے دھوکہ کروا دیا، مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان قتل کرا دیا. ایک لنگڑا اللہ شیطان کہتا تو بھی کچھ کر کے ہے کہ نہیں؟ کالی جا میں کیا کرتا، میں کچھ نہ کر سکا، بس ہنستے بستے میاں بیوی کے اندر میں نے جھگڑا کروا دیا. شیطان سردار اٹھ کے گلے لگاتا ہے کہتا ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کا کام کیا لیکن تو نے میری مرضی کا سب سے اچھا کام کیا ہے. جھگڑا ہو رزق ہو سوال ہی پیدا نہیں. بھائیوں کے گیلے، بہنوں کے گیلے، ماں کے گیلے، باپ سے زمین کی جائیداد کے تقاضے دسترخوان پہ چھوڑ دو. رب اکبر کی قسم کھانے والوں کے پیٹ بھر جائیں گے، دسترخوان پہ خدا کی رزق میں کمی نہیں آئے گی. جس دن گلا جھگڑا دسترخوان پہ آ گیا اللہ کا نور اٹھ جائے گا. ہر لقمے کے اوپر گالی،
دال پکانے والی کو گالی، مرچی کاٹنے والی کو گالی، روٹی لانے والی کو گالی، برتن دھونے والے کو گالی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس کھانے کو ہاتھ لگانے سے پہلے کہا تھا بسم اللہ وعلا برکت اللہ، تب اللہ کے نام کے علاوہ گالی دی جائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، آسمان سے چہروں پہ پھٹکار تو آئے گی، دسترخوان پر خدا کی رحمت نہیں آئے گی۔ پھر یہ خوراکیں اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں گی، ہسپتالوں میں تجھے ڈھکیل لیں گی، تھانوں میں تجھے ڈھکیل لیں گی، یہ تجھے پریشانیوں کے کنویں میں لا کے پھینک دیں گی، تو سکون کا سانس مانگے گا نہیں ملے گا، عزت کی موت مانگے گا، یہ رستے تجھے عزت کی موت بھی آنے نہیں دیں گے۔ پہلے کیا تھا؟ ایک بندہ کماتا تھا، 15 افراد کھاتے تھے، پھپھیاں بھی 4 آتیاں، ماسیاں بھی آتیاں، خالائیں بھی آتی، محلے والے آتے، ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ فریج تھا نہیں، 8-8 دن سبزی پڑی رہتی، سڑتی نہیں تھی، مکھن گھر میں تھا، دودھ گھر میں تھا، نور گھر میں تھا۔ گھر سے نور ختم ہوا، فطور آ گیا، نہ دسترخوان بچا، نہ زندگیوں کا سکون بچا، نہ اخلاق بچا، نہ کردار بچا۔ باپ اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتا، توجہ اولاد ماں باپ کی طرف نہیں دیتی۔ بہن بھائی کے سامنے ننگی ہو کر، بھائی بہن کے سامنے ننگی ہو کے پڑا ہے، اور دروازے پہ لکھتے تمہیں شرم نہیں آتی تو اپنے دروازے پہ لکھتے ہو ھذا من فضل ربی۔ ہفتے کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، جمعرات، جمعے کا دن، ایک بندہ گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آتا، تمہارا حق ہے تم دروازے پہ لکھو ھذا من فضل ربی۔ اس امت کا نوجوان ناپاکی کی حالت میں 2 دن ناپاک رہے اور دروازے پہ ھذا من فضل ربی۔ کھیتی میں فصل کے آنے کی امید اس کھیتی پر ہوتی ہے جس کھیتی پہ محنت کی ہو۔ بنجر زمین پر کوئی اپنا منجا ڈا کے بیٹھتا ہے کہ یہاں فصل آئے گی؟ کہتا ہے اے زمین ہے اس قابل؟ جس کو تم نے نہ راتوں کو دعاؤں میں، نہ دن کے اجالے میں دعاؤں میں، نہ اپنی فریادوں میں، نہ نمازوں کے سجدے میں دعاؤں میں، جس تم نے اولاد کو یاد ہی رکھا، وہ اولاد تمہارے جنازے کو کندھے دے گی؟ وہ تو زمین بنجر ہے۔ اس کو اللہ کے دربار میں آنسوؤں کا پانی لگاؤ۔ 2 دعائیں میرے پیرو، 2 دعائیں میرے فقیروں، 2 دعائیں میرے وزیروں، آج سے ذمہ داری کے ساتھ مانگنی شروع کر دو، ورنہ ایسا پچھتاؤ گے۔ زندگی کا ہماری پتہ کوئی نہیں، کیا پتہ کہاں بریک لگ جائے، جائیں گے ہم، بچیں گے آپ کے کوئی نہیں۔ اگر میری نصیحت پر، نصیحت کیا ایک آرزو تمنا پر عمل کر لیا، خدا کی قسم مرنے کے بعد بھی جھولیاں اٹھا کے دعا دو گے۔ 2 دعائیں آج کے بعد لازم ملزوم کر لو، ایک اپنی اولاد کے کردار کی دعا مانگو، دوسرا اپنے بچوں کی لباس کی دعا مانگو۔ روزانہ کردار گھٹتا جا رہا ہے، چوری ہوتا جا رہا ہے، نتیجہ یہ نکلا بیٹی ماں کے سامنے کھڑی ہوگی، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بھائی نے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بہن نے چھٹیاں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، اپنے بچوں کا کردار بچاؤ۔ تمہارا دادا، تمہارا نانا، تمہارا ابا وہی بزرگ تھا جو گلی میں گزرتا، لوگ دکان سے باہر نکل کے سلام کیا کرتے ہیں، تمہارے بزرگ کی داڑھی کا حیا کر کے عورتیں اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرتی تھی، آج اسی کی بیٹی ٹانگے پسار کے باپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے۔ ریال کمانے کے چکر میں، دینار کمانے کے چکر میں، شادی کے چوتھے دن ہی میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، چھٹی مک گئی، پھر اسے اپنے گھر کے اندر کیوں لے کے آیا تھا؟ 20 لاکھ روپے جس کے لیے خرچ کیا، باپ کی جائیداد کے قلعے بکوا کے جس کی ڈولی گھر میں لے کے آیا، شادی کے 4 دن اس کے ساتھ جسنے کا موقع نہ ملا۔ مولانا اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ میاں سعودیہ بیٹھا ہے اور دیور سے کہہ رہا ہے جب بھابی دا الٹرا چھوڑ کر آ کے لیا۔ دن رات پھرتا ہوں۔ یہ بھی کوٹ پنڈی داس کے اندر 5-6 دن پہلے 27 سے 28 کو تقریر کر کے آیا، سننا اٹھا تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کمولی صاحب 2 بھائیوں کی بجلی کے بلوں پہ لڑائی ہوئی، سن، 2 بھائیوں کی بجلی کے بل پہ لڑائی ہوئی، ایک بھائی نے اپنی 3 سال کی بھتیجی کو اٹھایا، چیز دلانے کے بہانے جا کے نالا ڈیک کے اندر پھینک کے آ گیا، بجلی کا۔
ماں کو چین نہ آیا، باپ کو چین نہ آیا، پچھلے ہفتے کی بات ہے، تلاش کر کر کے تھک گئے، شک ہوا، وہ بھائی کہنے لگا ہاں خواب میں کسی اللہ والے نے مجھے آ کے بتایا جاؤ اپنی بھتیجی کو نالا ڈیک میں تلاش کرو۔ اللہ والا تو نہ آیا، سی سی والے آ گئے اور اعتراف کرا، انکاؤنٹر کر دیا۔ اللہ اکبر، ادھر بھائی کا گھر بیٹی کی وجہ سے اجڑ گیا، دوسرے بھائی کا گھر باپ کی وجہ سے اجڑ گیا۔ یہ تو ہو رہا معاشرے کے اندر۔ اگر عورتیں میرے عزیزو اللہ اکبر نہ بیٹھی ہوتی، میں ایسی تمہیں بات بتاتا کہ زمین پھٹتی اندر دفن ہو جاتے۔ یہ گجرانوالے کا علاقہ، پردے کے اندر بات کرتا ہوں، گجرانوالے کا علاقہ، خاصرہ کا علاقہ، میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، اتنا بڑا دسترخوان تھا، میں خادم ڈرائیور تینوں بیٹھے، میں نے کہا مولوی جمیل، منہ سے نام نکل گیا، میں نے کہا مولوی صاحب آؤ کھانا کھا لو، کہا مولوی صاحب تو اب کھانے کا کہہ رہے ہیں، ہم نے منگل بدھ جمعرات جمعہ 4 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ میں کہا خیر ہو کیا ہوا؟ اب سنو، ایک کرسچن عیسائی لڑکے سے مسلمانوں کی لڑکی کا افیئر چل گیا، یہاں تک کہ بعد حد سے تجاوز کر گئی۔ لڑکی کی ماں نہیں تھی، لڑکی کا باپ تھا۔ جب تھانے کچہری کورٹ تک بات گئی، لوگوں نے کہا عزت بچاؤ، کفر و اسلام کی جنگ ہو جائے گی، تھانے میں مکمکہ کر لو۔ دونوں فریقین، مسلمان کرسچن دونوں آ گئے۔ لڑکی کا باپ لڑکی کے سر پہ یوں سر پہ ہاتھ رکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھی اج جھوٹ نہیں بولنا، سارا سچ سجدہ دے، تیرے ظلم دا بدلہ چچو پولیس والے لے گا، ایسا تو صاحب ڈنڈے مار کے اس کی کھال اتار دے گا۔ پتا کب کیا تھا، کس وقت کیا تھا، کتنا کیا تھا، کب تک کرتا ہے؟ بیٹی نے میرے عزیزو جب یہ سنا تو باپ کی طرف یوں کر کے دیکھا اور کیا کہا؟ سنو ابو یہ کرنے پر سزا ملتی ہے؟ باپ نے کہا آہو سننا۔ انہیں چاچو پولیس والے سے کہا چاچو جی اینو بعد پھڑیا جے، پہلے میرے ابو نو پھڑو، ماں نو مرے 2 سال ہو گئے، یہ کام میرا باپ ہر دوسرے دن میرے ساتھ کرتا ہے۔ نہیں ہے یہ گجرا والا، چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ خبردار، انگلی مٹکا مٹکا کے کہتے میں کتا کی خبردار۔ فرمایا مجھے اگر غصہ آ گیا میں اس ہاتھ کو مروڑوں گا، پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چپ کر۔ تھا نہیں، میں تیرا دفاع کر رہا تھا۔ اب جو کرتوت کرتا ہے فرشتے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کانی تَتَجَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ تجھے شرم نہ آئی؟ سمندر اچھل پڑے، سیلاب آ گئے، پہاڑوں کے پتھر پگھل پڑے، پانی نکل گیا، پتھر زمین پر گر پڑے اور ظالم زمین پھٹ گئی۔ تجھے گناہ کر کے حیا نہ آیا، میری مخلوق کو حیا آ گیا ہے۔ جاؤ کراچی کے مفتی صاحب میں مولوی عبد المالک صاحب، میرے عزیزوں ویڈیو وائرل ہو رہا تھا کہ کتنے سال ہو گئے بستر پہ معذور پڑا ہوں، اچانک ایک دن رات کو میری آنکھ لگی، خام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کوئی خدا کا واسطہ دے کے میرے امتیوں کو کہہ دو گناہ نہ کریں۔ جب زمین کے اوپر میرا امتی گناہ کرتا ہے تو روزان بھر میں محمد کا سینہ دکھنے لگ جاتا ہے۔ باپ ادھر کروٹ بدل کے پڑا ہوا، اماں ادھر پڑی ہوئی، باپ کی جرت نہیں ماں کو کہہ دے، ماں کی جرت نہیں شوہر کو کہہ دے، بھائی کی جرت نہیں بہن کو کہہ دے، بھائی کی جرت نہیں بھائی کو کہہ دے۔ رات کو 4 بجے تک فجر کی اذان کی آواز تک موبائل چلتا ہے، یا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ موبائل کا میرے عزیزوں نیٹ بھی بند ہوا، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، آسمان کے فرشتے کہتے اللہ جگائے گا نہیں کہ ساری رات میری نافرمانی میں گزارنے والوں، اگر یہ اٹھنا چاہے تو پر مار کے سلا دو۔ یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسے دیکھ کے میں اللہ کا عقل میں اللہ کی رحمت ہے، میں مالک کائنات کے غصے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ پڑھے کرے سے یہاں سے نو انٹری۔ پورا علاقہ مسجد کے پاس سے گزرتا ہے، 4 مسجد میں آئے، 4000 کیوں چلے گئے؟ خاندان کے اندر میرے لاڈلو میرے پیارو، خاندان میں شادیوں کارڈنا ہے، 36 بندوں سے پوچھتا ہے یار پچھی تا صحیح میں کارڈ کیوں نہیں دیتا، میرا تسگا مت لے رے ملے رے پھلے رے، مجھے کارڈ کیوں نہ دیا؟ ایک کارڈ پورے سال میں تیرے گھر نہ آیا،
تیرے حواس تو حواس باختہ ہو گیا، تیرا ماتھا ٹھکنے لگ گیا، تو پریشان ہو گیا، 365 دن کے اندر ایک اذان کا پیغام تیرے گھر میں نہ آیا، رب اکبر کی قسم، خدا کی قسم ماتھے پر بل بھی نہیں آیا ہے، کیوں نہیں بلایا مجھے؟ میری کروڑوں روپے کی دکان تھی، میرا کروڑوں روپے کا دکان کے اندر سامان تھا، مجھے اٹھنے نہ دیا، میری دکان کے آگے بیٹھنے والے موچی جوتے گاٹنے والے کو بیٹھنے نہ دیا، سونے کی دکان پر کام کرنے والا 2-2 کلو سونا شوکیس میں رکھ کے بیٹھا ہے اور سامنے 2000 روپے کی پھیری پہ امرود لگا کے کھڑا ہے، کیا وجہ ہے؟ سونے کی دکان والے کو اٹھنے نہ دیا اور امرود والے کو ریڑھی پہ کھڑا نہ ہونے دیا، کوئی تو ہے۔ آج تیری فصلوں کی پیداوار کر دی، اب تجھے اللہ یاد آ گئے، تھوڑا سا پانی کا رخ ادھر کر دیا، ہن تے اللہ دے شکوے یاد آئے، اے بندے تیرے تو یہ شکوے پانی آ گیا، فصلیں رڑ گئیاں، میرے شکووں کا بتا کون جواب دے گا؟ تجھے پتہ ہی نہیں تیرا رب تیرے سے پیار کتنا کرتا ہے۔ یہ 3 اللہ والے بیٹھے تھے حرم میں، توبہ پہ بحث چھڑ گئی کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے، وہ کہنے لگے سمجھ کوئی نہیں آئی، کوئی دیکھو اللہ والا نہ بیٹھا ہو دائیں بائیں۔ حضرت حسن بصری نے یوں سر اٹھایا تو دیکھا رابعہ بصریہ یہ چہرے پہ کپڑا ڈال کے کونے کے اندر بیٹھی ہوئی۔ حسن بصری کہنے لگے ہاں یہ ہے نا جس کی یاری اللہ کے ساتھ ہے، چرچے عرش پہ بھی ہے فرش پہ بھی ہیں، یہ وہی کہلے کیڑی یہ کہ یہ رابعہ ہے۔ حسن بصری خود اپنا رشتہ لے کے گیا تھا اس کے پاس۔ ایک عورت کے اندر کچھ گش ہوتے ہیں، کچھ صلاحیت ہوتی ہے کہ عورت ہو چلو بچے زیادہ پیدا ہوں گے، عورت ہو خوبصورت ہو مالدار ہو، رابعہ تو مالدار نہیں غلام تھی، رنگ کی کالی تھی، خوبصورت نہیں تھی، اپہنج تھی، بچے بھی پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حسن بصری رشتہ لے کے چلے گئے، وہ کھڑکایا رابعہ کیا شادی کر لے، نکاح کے ہاں کر دے، تیرے سے نکاح کرنے آؤ کہ خیر ہوئے، نہ مال نہ دولت نہ حسب نہ نسب نہ بچے نہ کچے نہ شیشہ نہ بیشہ کچھ بھی نہیں، کرا گیا تیرا تقوی جب آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے اگر میرا تیرے سے نکاح ہو گیا تو یہ نکاح حسن بصری کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ بھی بڑی سیانی تھی، رابعہ بڑی سیانی تھی، انہوں نے کہا کرے گا نکاح؟ کہاں؟ کہ 4 شرطیں ہیں، تیرے میرے مرگے بندے کے کان کھڑے ہو گئے، سونا مانگے گی، جائیداد مانگے گی، کہ گی ماں دے اختیار مینو دے، پیو دی زمین مینو کھپ کے دے نہیں۔ حسن بصری 4 باتیں ہیں، پہلے بتا میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، دوسری بتا نام اعمال سجے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا کھبے ہاتھ میں، تیسری بتا پل سراج سے دوڑ کے گزروں گی کٹ کے گروں گی، چوتھی بتا میرے لیے جہنم کا اعلان ہوگا جنت کا۔ حسن بصری بوئے پہ بیٹھ گئے، دھاڑے مار کے رونے لگے، رابعہ اس کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں، اور کہنے لگے حسن منزل بہت دور ہے، پہلے منزل پا لینے دے، اگر منزل مل گئی تو نکاح کا پیغام بھیج دوں گی، ورنہ نکاح کے ارادے جنت کے اندر کر لیں گے۔ بھائی یہ وہی رابعہ ہے، مرنے کے بعد خواب میں آئی، کیا بنی؟ کہ فرشتوں نے کہا تھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہ میں نے کہا جاؤ رب سے پوچھ کے آؤ، پوچھا تو اس سے جاتا ہے جو بھلا دیتا ہے، تیری ذات کی قسم ہے مجھے میری سانس سے بھول گئی، مجھے تیرا نام نہیں بھولا ہے۔ جب قیامت کے دن اس کردار کے لوگ کھڑے ہوں گے، حسن بصری زور سے آواز دی رابعہ، اما رابعہ پردے میں تھی، کہا حسن تو میرا دشمن نکلا، تجھے پتہ ہے جب میں اس سے ملاقات کرتی ہوں تو درمیان میں کوئی نہ کوئی خلل پیدا کرتا ہے، کیا ہے تجھے؟ کہ رابعہ قسم اٹھا کے بتا تیرا رب تیرے سے ملاقات میں ہے؟ کہاں ہاں باتیں ہو رہی ہیں، کہاں ہاں کا جواب مل رہا ہے، کہاں کہ بس پوچھ کے بتا دے توبہ کیسے قبول کرتا ہے۔ حسن تیری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ کہ ہماری چھوڑ اپنی بتا، کہ تو بتا تو صحیح کس قیاس ارائی سے تو بات کر رہا؟ کہ میری تو کتابوں نے کہا ہے جو بندہ رو کے دکھائے معافی مل جائے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں معافی مل جائے گی، سچے دل سے توبہ کرے معافی مل جائے گی۔ کہنے لگی ٹھہر پوچھ کے بتاتی ہوں،
پھر بکل چہرے پر لی کپڑا لیا، پھر رابعہ کے منہ سے اللہ اللہ نکلا. کہا واہ حسن، تو نے تو اللہ کو، تو نے تو بندوں کو اللہ سے بڑا دور کر دیا. جس کے پاس آنکھیں نہیں ہوں گی تو وہ روکے کیسے دکھائے گا؟ جس کے جسم پہ بال ہی نہیں ہوں گے اس کے رونگٹے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو نے اندر چاٹی مار کے دیکھا ہے؟ سچی توبہ کی ہے جھوٹی. حسن بصری کی چیخ نکلی کہ رابعہ ساڑیاں چھڑ اودیاں دس. وہ کیا کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں سے جا کے کہہ دو، سچے دل سے جب میرا بندہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، گناہ سارے پہلے معاف فرما دے گا.